مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ کے ساتھ آلہہ شامل کر دیے گئے، کوئی بیٹی ہے، بیٹے، کوئی نائبین، کوئی اس کے منہ چڑھے ہوئے مصاحبین، یہ ایڈ کر دیے گئے آلہہ کے طور پر کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں۔ یہ ہے ان کا شرک۔ اللہ تعالیٰ کا حق ایک لفظ میں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے، خالق کو گرا کر مخلوق کے صف میں لے آنا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہم پلہ بنا دینا، ہمہ جیت نہیں، کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا۔ یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی، اور دونوں بدترین ناانصافی ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ لقمان حاکیا عن لقمان علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے، فزیکل لا کے اعتبار سے یہ مکمل ہے۔ آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، لیکن آپ کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا مورل لا یہاں افیکٹو نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکل رہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ بھلوں کے لیے تکالیف اور مصائب، مصیبتیں، اور جو کسی بھی اخلاقی اصول کے پابند نہیں، ان کے لیے عیش، آرام، ان کے لیے دنیا میں عزت، وقار، سربلندی، یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے ایسا؟ واقعہ یہی ہے۔ لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں اس مورل لا کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ ہے وہ سارا فطرت اور منطق کا اور عقل کا ارتباط جس سے معاد کا تصور ابھرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، نتیجہ خیز ہے فزیکل لاز۔ آپ انگارہ رکھیے اپنی زبان پر، زبان جل جائے گی۔ آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی، زبان پہ چھالا تک نہیں نکلے گا۔ پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں، فزیکل لاز کے اعتبار سے دنیا مکمل، اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن مورل لاز کے اعتبار سے نامکمل۔ لہذا کوئی اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کہ جو عادل ہے، قائم بالقسط ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ در حقیقت پھر ہر ایک کو جو اس کا حق ہے، حق بحقدار رسید والا معاملہ کرے، نیکوکاروں کو وہاں پر بدلہ ملے، ان کے لیے خلعتیں ہیں اور ان کو جنتوں کے اندر رکھا جائے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے، چونکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے،
لہذا یہاں پر معاد کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آ گیا ہے، لیکن معاد کے ضمن میں بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب اعمال، پل صراط، جنت اور دوزخ، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نبوت کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یہ صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ فطرت اور عقل دونوں کے امتزاج سے جو حکمت وجود میں آتی ہے وہ ادھر تو اشارے کر دیتی ہے کہ نہیں، انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، لازماً نتیجہ نکلنا چاہیے، لازماً نکلنا چاہیے، لازماً نکلنا چاہیے، اور کوئی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو ضائع نہیں ہوگا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، خواہ نیکی اور بدی وہ ہو ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ کسی چٹان کے اندر وہ عمل کیا گیا ہو، یا کہیں آسمانوں میں، کہیں فضاؤں میں، خلا کی پہنائیوں میں اور وسعتوں میں کیا گیا ہو، اور یا یہ کہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف ہے، نہایت باریک بین ہے، اس کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ باخبر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے حکمت لقمانی کا دوسرا اہم حصہ۔ پہلا، انشکر للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر کا تقاضا کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، وہ بھی فطرت انسانی اور عقل سلیم، ان دو کے امتزاج سے وجود میں آنے والے نتائج تھے۔ اسی طرح اب یہ معاد کا اجمالی تصور، یہ تفصیلی نقشہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا حضور کا ایک خطبہ، اب حضور ایک نبی کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم سب ایک روز اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر تمہارا حساب کیا جائے گا، محاسبہ ہوگا تمہارے اعمال کا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اور اس کے بعد تمہیں بدلہ ملے گا۔ تجزون بالاحسان احسانا، بلائی کا بلا بدلہ ملے گا، وبالسوء سوءا، اور برائی کا برا بدلہ ملے گا، اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ تفاصیل جو ہے یہ در حقیقت وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا۔ محض حکمت کی بنیاد پر یہ تفاصیل علم میں نہیں آ سکتی، لیکن ایک بات موٹی جو اس کا اصل لب لباب ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، ان کے نتائج نکل کر رہیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آگے چلیے، یہ تو گویا کہ بحث ہو گئی سورہ والعصر میں جو ایمان کی بحث تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب ایمان میں یہاں ایمان باللہ اور توحید اس کا معاملہ آ گیا، ایمان بالمعاد اس کا تذکرہ ہو گیا، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور انبیاء، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک حکیم انسان ہے، دانا انسان ہے، اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سلیم سے کام لے کر ان بنیادی حقائق تک پہنچے۔ لہذا اب اس کے بعد آ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کے ضمن میں یہاں ایک بات تو ابھی اسی آیت کے اندر اگلی جو ہے آ رہی ہے، اس کے بعد دو باتیں جو ہیں اگلی دو آیات میں آئیں گی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کی کیا شکل تھی ہمیں پورے طور پر معلوم بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہے یہ نہیں تھی کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھا کرو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، تو ہمارے لیے تو نماز یہ 5 نمازیں ہیں،
یا کوئی اور اگر نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں تو 2 یا 3 اور ہیں. لیکن یہ کہ صلاۃ کا اصل مفہوم کیا ہوگا یہاں پر کہ صلاۃ کا لفظ آتا ہے دعا کے لیے. دعا اور مناجات اور تبریک اور تمجید، ان دونوں میں رشتہ کیا ہے کہ دعا کے ذریعے سے. اس لیے کہ صلاۃ ہماری جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل اس کا مرکزی جو جز ہے، بلکہ کئی جزء لا ينفک ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضور نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی کوئی نماز نہیں ہوئی. یہ دوسرا مسئلہ ہے اختلافی کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آیا آپ کو بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں سورہ فاتحہ، یا امام کی قرات ہی وہ آپ کے لیے بھی کفایت کر جائے گی. اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ سب کے نزدیک طے شدہ ہے، متفق علیہ ہے کہ نماز کا جزو لا ینفق سورہ فاتحہ ہے. بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو کہا گیا ہے کہ یہی اصل نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وعبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اور اس کے بعد تفصیل آتی ہے. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اثنا علیہ عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس طریقے سے گویا کہ ہر ٹکڑے کے ساتھ جواب آتا ہے. اور لیکن یہ کہ آخری حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. تو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین میں پھر پوری شرح جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ دعا ہے. در حقیقت انسان کی روح اور ذات باری تعالی ان کے مابین ایک ربط اور تعلق قائم رہنا چاہیے، غیر مرئی نظر نہیں آتا. یہ سلونا کانی روح قل الروح من امر ربی، البتہ غفلت کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ یہ تعلق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اس کے اندر وہ حرارت نہیں رہتی، وہ گرم جوشی نہیں رہتی، وہ محبت اور عشق خداوندی کی گرمی جو ہونی چاہیے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. یہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ میرے تو تمام بیماریوں کا جو اصل طبیب ہے، معالج ہے، وہ عشق خداوندی، اللہ کی محبت. اور علامہ اقبال نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدے تصورات. یہ تمام جو ہے روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. یہ محبت کا رشتہ جب تک استوار نہ ہو، یہ اس میں حرارت موجود نہ ہو، تو چاہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ رسومات بن کر رہ جاتی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. اندر سے وہ شے نکل گئی. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے؟ یہ اندر سے جب وہ عشق کی تیغ نکل گئی تو جیسا کہ کہا اقبال ہی نے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. ہو تو رہی ہے اٹھک بیٹھک، مشقت ہو رہی ہے، لیکن وہ شوق، وہ محبت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انس وہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا. آپ نے محنت کی ہے، آپ نے وقت نکالا ہے، آپ نے اس کے لیے جو ہے اپنی مصروفیات کو پیچھے ڈال کر اور آپ نے نماز کے لیے حاضری دی ہے، مسجد میں آئے تو ثواب ملے گا، لیکن وہ نماز کی اصل روح نہیں ہے. تو یہاں جو کہہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہ اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل، اب جس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہاٹ لائن جو آج کل استعمال ہوتی ہے، جب تک ایک ہاٹ لائن برقرار نہیں رہے گی، اسی لیے وہ حرارت کے لیے لفظ آیا صلاۃ. صلاۃ وہ ہے در حقیقت جو اپنی روح کے اعتبار سے بندے اور رب کے درمیان ایک ہاٹ لائن کا یعنی ایک کام کرنے والی شے ہے. اسی لیے فرمایا گیا صلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے اہل ایمان کے لیے معراج کے حق میں ہے، معراج کے درجے میں. معراج میں مکالمہ ہوا تھا اور یہی مکالمہ نماز میں ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں.
بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ایک معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، بھلے عبدی ما سال، بندہ کہہ رہا ہے میں تیری ہی بندگی کروں گا اور کرتا رہوں گا، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور اس کے درمیان اب عہد ہے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے، بھلے عبدی ما سال، اور میں اپنے بندے کو دوں گا، اور یا میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کہ اس نے مانگا ہے۔ تو یہ مکالمہ چل رہا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یہ انسان بسا اوقات نماز میں، اور خاص طور پر تنہائی کی نماز باجماعت میں یہ کیفیت بہت کم جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ نماز باجماعت کے کچھ اور ہیں کہ جو مصلحتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ ایک نظم پیدا کرنا اور ایک معاشرے کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کر دینا، ایک خاص ثقافت پر لے آنا، بروئے کار لے آنا، یہ در حقیقت اس کے خارجی اور اجتماعی جو ہے وہ مفادات اور مصلحتیں ہیں، بہت زیادہ غالب ہیں اس کے اوپر۔ اس میں جو ہے وہ داخلی رابطہ جو ہے انسان کا وہ اتنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی وقت آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ تسبیحیں اور کہیں رکوع کے اندر، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ کو سر اٹھانا پڑے گا۔ اب چاہے وہ آپ کی طبیعت کر رہی تھی، آپ سجدے بھی اندر سر رکھ کر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ابھی طویل ہو سجدہ، میں نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے تو میرا یہ سجدہ طویل ہے، لیکن وہ تو حکم ہوگا امام کا اللہ اکبر اور آپ کو سر اٹھانا ہوگا۔ تو وہاں ڈسپلن، نظم، اجتماعیت، تنظیم، معاشرے کی ایک ثقافت، ایک خاص رنگ، یہ اس کی برکات اجتماعی جو ہیں وہ زیادہ پیش نظر ہے باجماعت نماز میں اور فرض نماز میں۔ یہ جو چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ نفلی نمازوں میں ہوتی ہیں، انفرادی، انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، اور کوئی اس کے آگے پیچھے موجود نہ ہو، دائیں بائیں موجود نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت جو ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے ضمن میں تہجد کی نماز جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی چیز وہ جو ہے حائل نہیں ہے، کوئی درمیان میں جو ہے حارج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ براہ راست جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو بات کہی جاتی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، سیدھا کلام جاتا ہے۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ ایک ہے لفظ مسلین، قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ پر مقام مدح میں آیا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر جو ہے یہ ذم میں آتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب یہ غفلت دونوں طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے، آپ بر وقت ادا نہیں کر رہے، آپ کی زندگی کا وہ در حقیقت دھرا نہیں بنا ہے کہ اسی کے گرد زندگی گھوم رہی ہو، نماز باجماعت کا ادا نہیں کر رہے۔ ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس سے غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے کہیں اور ہے، ذہن میں کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی اور خیالات ہیں جن کا تاتا بدا ہوا ہے۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن یہ جو اقامت الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ در حقیقت اس سے بہت زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے، بہت مفہوم اس کے اندر، یہ پورا نظام اس کا قائم رکھو۔ یہ گویا کہ ہماری زندگی کی، اور اس وقت واقعتاً جو لوگ نماز کا کسی درجے میں بھی حق ادا کرتے ہیں، ان کا پورا جو 24 گھنٹے کا نظام ہے وہ نمازوں کے حوالے سے ان کا سارا نظم الاوقات ہے وہ بنتا ہے۔ کسی کو وقت دینا ہے ملاقات کے لیے تو فلاں نماز کے بعد، کہیں جانا ہے تو فلاں نماز کے بعد، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے باجماعت اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ اس کی پوری پابندی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔
امام راغب نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن حوالہ نہیں دیا ہے، ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل، نماز پڑھنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے، قائم کرنے والے بہت کم تعداد میں ہیں۔ تو نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم رکھنا اور ہے۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک نئی اصطلاح ہے جس سے کہ ہم اس وقت جو ہے متعارف ہو رہے ہیں۔ سورۃ العصر میں کیا آیا تھا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی باہم ایک دوسرے کو وصیت کریں، تاکید کریں، حق کا بول بالا کریں، حق کی پرچار کریں، حق کو عام کریں، حق کو پھیلائیں۔ یہاں اس کے لیے اب ایک اصطلاح آ گئی ہے، اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی اہم اصطلاحات میں سے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 10 مرتبہ جوڑے کی شکل میں آیا ہے۔ یہ جوڑا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ایک خیال ہو گیا ہے، غلط یہ لاحق ہو گیا ہے کہ لوگوں پر خام خواہ ان کے غلط کاموں پر تنقید کرنے کا، ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ اس سے بہتر یہ کہ بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، بھلائی کی طرف آئیں گے تو خود بخود برائیاں چھٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ فلسفہ بنیادی طور پر حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ اصطلاح جوڑے کی شکل میں نہ آتی، 10 مرتبہ۔ اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ اصطلاح ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اب یہاں بھی وہ فطرت کی بات آ جائے گی تیسرے درجے میں۔ یہاں نیکی کا لفظ یا معروف کا لفظ آیا ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ فطرت کے نزدیک پہچانی ہوئی شے، فطرت جسے پہچانتی ہے کہ یہ اچھی ہے، معرفت کے مانند پہچان ہے۔ فطرت کے اندر جو ہے یہ معرفت اور یہ پہچان، یہ ودیعت شدہ ہے۔ فطرت سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے، اور فطرت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ برا ہے، اس سے اباح کرتی ہے فطرت۔ برائی سے فطرت انسانی جو ہے اگر وہ اپنی صحت پر برقرار ہے، پھر میں عرض کروں گا جو ہے بار بار دہراتا ہوں، فطرت مسخ بھی ہو جاتی ہے۔ غلط کام کرتے 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 فطرت مسخ ہو جاتی ہے، روح مر جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا مثال دے کر کہ اگر ایک شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جائے گا، لیکن نہیں کرتا، پھر کرتا ہے برا کام، پھر ایک داغ اور پڑ جائے گا، پھر کرتا ہے، پھر داغ، پھر کرتا ہے، پھر داغ، ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے یوں دکھایا، پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، یعنی اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی پر پھر ہوتا ہے جیسے تھیلی کو بند کرنے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، خط کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے، ایسے ہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے بعد دلوں کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ہے فطرت کے مسخ ہو جانے کا وہ مرحلہ، کہ جس میں اب فطرت مسخ ہو گئی، ضمیر مر گیا، روح مردہ ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے پہلے جب تک کہ ضمیر زندہ ہے، روح میں ابھی زندگی ہے، اے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل جب تک زندہ ہے اور جب تک کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ برقرار ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ ہاں یہ اچھی شے ہے۔ اس پہچان کے لفظ کو معروف، پہچانی شے، جانی پہچانی شے۔ اچھا اس میں بھی دیکھیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ یہ ہے کہ جس پر تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما حاک فی صدرک، تمہارے دل کا اطمینان جو ہے وہ منتشر ہو جائے، اس میں بے چینی پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور تم اسے ناپسند کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ گویا کہ دونوں اعتبارات سے انفرادی سطح پر بھی فطرت انسانی جو ہے وہی طے کرے گی
کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. جو اس کی جانی پہچانی شے ہے وہ معروف ہے، اور جو جس سے وہ ابا کرتی ہے، جس سے انکار کرتی ہے، نہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے، برا کام ہے، وہ منکر ہے. اور اجتماعی سطح پر بھی ایک معاشرہ جو صحیح بنیادوں پر استوار ہو چکا ہو، اس معاشرے میں آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ معاشرے کے اندر نیکی کا ایک تصور قائم ہوگا، اور آپ نہیں چاہیں گے اگر آپ سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے تو آپ چاہیں گے لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے، کیونکہ لوگوں کا فیصلہ بحیثیت مجموعی درست ہوگا اس کے بارے میں. تو گویا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے ان دی ہیومن نیچر ایز ویل ایز ہیومن سوسائٹی. انسانی معاشرہ بھی صحیح حکم لگاتا ہے، خیر کو خیر اور شر کو شر کہتا ہے. مشفق متعطف متعطف. ہم نصاحے کی آیات میں سے تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے تھے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھو. یعنی ایک رابطہ مسلسل اللہ تعالی کے ساتھ. اللہ پر صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس ربط اور تعلق کے قائم رکھنے کا ذریعہ نماز ہے، دعا ہے. اسی سے تمہارے اور رب کے تعلق میں وہ حرارت اور وہ گرم جوشی رہے گی کہ جو در حقیقت مطلوب و مقصود ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور مشورہ دو اور بدی سے روکو. امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے لیے بھی آتا ہے. چنانچہ ایک مشہور شاعر کا ایک مصرع ہے، اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: اطعت لآمریک لسرم حبلی، تو نے بالآخر انہی لوگوں کی بات مان لی جنہوں نے تجھے مجھ سے تعلق منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا. تو مشورے کے لیے بھی لفظ امر ہے. اگر آپ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی تحکم نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، پھر بھی یہ امر بالمعروف ہے. اور نیکی کا کسی کو تلقین کرنا، نیکی کی ترغیب دلانا، یہ بھی اس میں آئے گا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصطلاح کے اندر ایک طرح کا تحکم جو ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو اختیار اور حکومت حاصل ہو جائے ایک طرح سے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو ایک طرح سے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین بن گیا، اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے لیے تاج بنایا جا چکا تھا. تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اور حضور کو کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی. آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے. لہذا اس کے لیے جب آپ مدینے جا رہے تھے تو راستے میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ حج کے اندر شامل ہیں. اس میں بھی یہ بھی ہے آیت: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اگر غلبہ عطا کرتے ہیں، تمکن عطا کرتے ہیں، طاقت اور قوت اور حکومت عطا کرتے ہیں، تو وہ چار کام کرتے ہیں. یہ گویا کہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا. کیونکہ آپ جو اب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا نا کہ اب آپ جائیں گے تو وہاں پر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوگا. مکے میں حالت کیا تھی کہ آپ دبے ہوئے تھے، کفار کا غلبہ تھا، آپ وہاں سے نکلے بھی ہیں تو چھپ کر نکلے ہیں، 3 دن رات جو ہے غار ثور کے اندر روکوش رہے ہیں. تو یہ ساری کیفیات مکے کی تھی، اور مدینے میں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی. بلکہ استقبال کے لیے لوگ نکل کر کئی دن سے باہر آ کر سارا دن انتظار کرتے تھے. تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہونے والا تھا. لہذا آپ گویا کہ اس آیت میں وہ مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر محمد کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور حکومت عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، پہلا کام وہ کریں گے نماز قائم کرنا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے
پہلا کام حضور نے یہی کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. اپنے لیے کوئی گھر تعمیر نہیں کروایا، مسجد نبوی کی تعمیر. اسی کے حجروں کے اندر آپ کی بھی جگہ تھی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی اپنے لیے محل تعمیر نہیں کرایا اس بے تاج بادشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. وفدا و آباؤنا و امہاتنا. سب سے پہلا کام اقامت الصلاۃ. بلکہ جمعہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ مکے میں ہوتا ہی نہیں تھا. جمعہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو اور غلبہ ہو. تو پہلا جمعہ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا مدینے میں. ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے تھے، قباء میں جو ٹھہرے ہیں آپ، اور اس کے بعد جب قباء سے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت ہو گیا. درمیان میں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی. وہ پہلا جمعہ ہے جو حضور نے ادا کیا. بہرحال الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے تاکہ معاشرے کے اندر جو لوگ کسی وجہ سے معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، خود مکتفی نہیں ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، ان کی کفالت کا بندوبست کیا جا سکے. اور اس کے بعد دو چیزیں، اور وہ حکم دیں گے بھلائی کا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، روکیں گے بدی سے. تو گویا کہ اس میں ایک تحکم کا، ایک قدرت، طاقت، ایک طرح کی اتھارٹی، یہ اس اصطلاح کے اندر مضمر ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مشورے پر، ترغیب پر، تشویق پر، زبان سے کچھ کہنے پر بھی یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا. اب سنیے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ اصطلاح اس میں خاص طور پر آج اس لیے وقت لے رہا ہوں اس میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس جو بیان کی ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے. ایک اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف، اور تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر یا انسانوں کے خلاف. اس اصطلاح پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی. ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع شامل ہے اور اس وقت اس اصطلاح پر گفتگو ہوگی. دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اب وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. نوٹ کیجئے کہ دنیا میں تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی مفاد کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنی قومی سربلندی کے لیے، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کی مشقت، اپنے لوگوں کی بہبود، بھلائی، ان کی کفالت. باقی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہیں دوسروں کے لیے ہم نے نکالا ہے، اپنے لیے نہیں. اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا یقین مکمل رکھتے ہو. اور اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں یہ مضمون ایک اور مرتبہ بھی آیا. آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے ابھی سنائی آپ کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور 104ویں آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس آیت کے دو طرح ترجمہ کیے گئے ہیں. من کے لفظ کے اعتبار سے کہ من کا جو حرف ہے وہ بعض اوقات تبعیضیہ ہوتا ہے، بعض اوقات بیانیہ ہوتا ہے. تو یہ اصطلاحات کے اندر جو ہے اس کی ثقالت کی طرف نہ جائیے، مفہوم سمجھ لیجئے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے، رہنی ہی چاہیے، جس کا کل کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ من تبعیضیہ ہوا، اور اس میں گویا کہ اشارہ ہے، اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ پوری امت اپنے اس کام کو چھوڑ بیٹھے، بھول جائے کہ ہمیں تو دنیا والوں کے لیے نکالا گیا تھا، ہمیں تو دنیا کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، دنیا کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، خیر کا حکم دینے کے لیے ہمیں تو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا گیا تھا، بھول گئے.
اور جیسے دنیا کی دوسری اقوام ہے اپنے آپ کو بھی بس ایک قوم سمجھ لیا اور اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنے مسائل، اپنی برتری، اپنی سربلندی، بس اسی کے بارے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے. تو اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو جاگ جائیں کہ دیکھو ہمارا تو فرض منصبی کچھ اور تھا، اللہ نے تو ہمارے ذمے کوئی اور کام لگایا تھا. وہ یہ جاگنے والے، جیسے کہ یہ حکیم سعید صاحب نے نعرہ ایک اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ، جو جاگ گئے ہوں وہ اور لوگوں کو جگائیں، اور یہ جو جاگ جائیں یہ ایک چھوٹی سی امت بن جائے، امہ ود ان امہ. جیسے آپ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس. ایک ریاست ہے بہت بڑی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے علیحدہ ایک گٹھ جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ بنا لی ہے. یا ایک پارٹی ہے، پارٹی ود ان پارٹی. ایک پارٹی ہے بہت بڑی، کانگریس جو ہے بہت بڑی پارٹی تھی، اس میں فارورڈ بلاک ایک بنا لیا گیا تھا، وہ پارٹی ود ان پارٹی تھی. اسی طرح امہ ود ان امہ، کہ ایک تو یہ بڑی امت ہے، آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے وہ مسلمان ہے. لیکن یہ امت تو بھول گئی، یہ تو خود خیر پر قائم نہیں، دوسروں کو کیا دعوت دے گی؟ یہ خود نیکی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو دوسروں کو کیا اس کا حکم دے گی؟ یہ خود برائیوں میں، منکرات میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیسے روکے گی؟ لہذا اب ان میں سے جو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت بن جائیں، امہ ود ان امہ، بڑی امت میں چھوٹی امت. اور یہ صرف 3 کام کریں: یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید، ہوا خیر مما یجمعون. سورہ یونس میں فرمایا تم دنیا میں جتنی چیزیں بھی جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہیں، اور بڑی طرح کا جو مال و اسباب گھر کا ہے، اعلیٰ فرنیچر ہے، بہترین برتن تم نے فراہم کیے ہیں، بہت ہی عمدہ جو ہے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں سے لے کر آئے ہو، یورپ سے، افریقہ سے، یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر زیادہ قیمتی شے قرآن مجید ہے. مشفق متعطف متعطف. امہ ود ان امہ، جیسے آپ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس. ایک ریاست ہے بہت بڑی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے علیحدہ ایک گٹھ جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ بنا لی ہے. یا ایک پارٹی ہے، پارٹی ود ان پارٹی. ایک پارٹی ہے بہت بڑی، کانگریس جو ہے بہت بڑی پارٹی تھی، اس میں فارورڈ بلاک ایک بنا لیا گیا تھا، وہ پارٹی ود ان پارٹی تھی. اسی طرح امہ ود ان امہ، کہ ایک تو یہ بڑی امت ہے، آج 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے وہ مسلمان ہے. لیکن یہ امت تو بھول گئی، یہ تو خود خیر پر قائم نہیں، دوسروں کو کیا دعوت دے گی؟ یہ خود نیکی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو دوسروں کو کیا اس کا حکم دے گی؟ یہ خود برائیوں میں، منکرات میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیسے روکے گی؟ لہذا اب ان میں سے جو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت بن جائیں، امہ ود ان امہ، بڑی امت میں چھوٹی امت. اور یہ صرف 3 کام کریں: یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید، ہوا خیر مما یجمعون. سورہ یونس میں فرمایا تم دنیا میں جتنی چیزیں بھی جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہیں، اور بڑی طرح کا جو مال و اسباب گھر کا ہے، اعلیٰ فرنیچر ہے، بہترین برتن تم نے فراہم کیے ہیں، بہت ہی عمدہ جو ہے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں سے لے کر آئے ہو، یورپ سے، افریقہ سے، یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر زیادہ قیمتی شے قرآن مجید ہے. ہوا خیر مما یجمعون. تو یدعون الی الخیر، پہلا کام دعوت الی الخیر، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا، واولئک هم المفلحون. یہ نوٹ کر لو، فلاح کا وعدہ اس خابیدہ امت سے نہیں ہے، وہ جو سو گئے، جو اپنا فرض منصبی ادا تو کیا کرنا تھا انہیں یاد بھی نہیں رہا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا وعدہ ہے صرف ان سے جو یہ 3 کام کرے، ایک چھوٹی امت بن کر امت کے اندر، امہ ود ان امہ، اس کے اندر رہیں گے مسلمانوں میں. بڑی امت کو بھی کافر ہم نہیں کہہ دیں گے، لیکن یہ کہ وہ امت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہے، لہذا اس کے ساتھ فلاح کا وعدہ نہیں. اولئک هم المفلحون. اب اس میں نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ 10 جگہ پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑے کی شکل میں آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے
کہ اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واقعہم السحت. کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء اور درویش جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے؟ کیوں نہیں روکتے؟ نہی عن المنکر لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. تو نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے. انہوں نے کہا بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو. برائی پر تلقین کرو گے، بھلائی کی دعوت دیتے رہو، تلقین کرتے رہو. برائی کی اگر تم نے نفی کی، تنقید کی، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے. لنفضوا من حولک، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے. اگر تم بھلی بات کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا اور وہ برائی کو خود ہی چھوڑ دے گا. میں نے عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ در حقیقت ایک طرح کا طعن ہے حکمت خداوندی کے خلاف. اللہ 10 جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہو، تو اس میں سے یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی، صرف آگے نہیں بڑھے گی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں نہی عن المنکر پر اہمیت زیادہ ہے. معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت نہی عن المنکر پر ہے، اور تلخ کام بھی نہی عن المنکر ہے. آپ بھلائی کی تلقین کرتے رہے، لوگ سنیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھولوں کی بوچھاڑ کرے، آپ کو ہار پہنائے، اچھا واز کہا ہے، بہت عمدہ واز کہا ہے، لیکن آپ ذرا ان پر تنقید کیجئے. حضور سے جیسے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو لوگوں، میں کوئی واعظ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں، ظالموں کا ہاتھ روک لوں اور مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں. اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی، اس کے خلاف ریزنمنٹ ہوگی، اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی. اس اعتبار سے نہی عن المنکر پہ 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے 3 مراتب احادیث میں بیان کیے گئے. دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں. ایک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو، کسی بدی کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روک دے، بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، وہ شریر لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے، لہذا طاقت استعمال نہ کیجئے. لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو استعمال کریں. بھائیو خدا کے لیے باز آ جاؤ. آپ اپیل کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، زبان سے تو کہو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر حالات ایسے نامساعد ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی جو ہے ناممکن ہو جائے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں شدید نفرت. یہ اگر جو ہے اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہوا ایمان ہے ہی نہیں. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آپ بدی کو دیکھیں اور آپ بے چین بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، میں روک نہیں سکتا. اپنی جو ہے اس وقت مجبوری اور عاجزی کا احساس ہو، اور ایک احساس محرومی کا ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے. دل میں صدمہ تو ہو، راتوں کی نیندیں تو حرام ہو، یہ تو ہو کم سے کم. اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ نے ڈاکٹری علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا، اور ٹونے ٹوٹ کے کرا لیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے nothing can be done، لیکن بچہ اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا آپ سو جائیں گے پاؤں پھیلا کر کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، میں تو سوتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. بچہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ بھی جاگیں گے، کم سے کم یہ تو ہوگا. تو اگر اللہ کے دین کی یہ کیفیت ہو تو صدمے کی، رنج کی ایک کیفیت تو آپ پر طاری ہونی چاہیے. یہ حدیث اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان معاشرے کے اعتبار سے، اور خاص طور پر سیاسی اعتبار سے، اور ایک انقلابی فکر کے اعتبار سے یہی مضمون ایک طویل تر حدیث میں آیا ہے. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں
ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھی ہیں۔ یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ہی، اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلق من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے۔ ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا۔ بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے جلوس، نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی، اتباع رسول نہیں ہو رہا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ، لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں، اور عمل میں اس کے برعکس بدعات، نئی نئی رسومات۔ اب فرمایا حضور نے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ، اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے۔ ہم جس معاشرے میں ہیں صورت یہی ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کی سوچ مغربی، تہذیب مغربی، رہن سہن مغربی، ان کے ساری ویلیوز مغربی۔ وہ تو در حقیقت یہ سمجھیے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پراکسی۔ وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت، اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا، ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے۔ اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بدی سے نفرت ہے، اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے۔ رب رحیم مشفق